نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 7 ہے، پیج نمبر 94 سے ہم پڑھیں گے حشر کا بیان۔ حشر یعنی قیامت کا انکار کرے جو، اس پر کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال ہے کہ جو حشر یعنی قیامت کا انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے، چونکہ اس بات کو ماننا، اس بات کا یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت قائم ہوگی یہ ضروری ہے، یہ ضروریات دین سے ہے، تو ضروریات دینی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اس لیے قیامت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ سوال: حشر صرف روح کا ہوگا یا روح و جسم دونوں کا؟ جواب: حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اکٹھی ہوں گی اور جسم جو ہے جسم زندہ نہ ہوں گے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال: قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ، یعنی اس وقت ختنہ نہیں ہوا ہوگا، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اللہ اکبر، یعنی آگ اس کو اکٹھا کر دے گی۔ سوال: میدان حشر کہاں ہوگا اور اس کی زمین کیسی ہوگی؟ سورج کتنے فاصلے پر ہوگا؟ جواب: یہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، ملک شام کے اندر، اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، یعنی وہ ہموار برابر زمین ہوگی۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی جو سورج ہے وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، یعنی ہماری طرف جو سورج ہے اب اس کی پیٹھ ہے، یہ سیدھا ہماری طرف نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں کہ یہ لاکھوں میل ہونے کے باوجود کتنی آگ برساتا ہے۔ گرمی میں اس کے سامنے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی ایک کیفیت ہے، تو قیامت والے دن کیا معاملہ ہوگا؟ بندہ سوچے اس لمحے کو۔ پھر بھی جب سر کے بل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا کہ اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جواب: اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا، اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، یعنی آفتاب سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، زمین کی گہرائی میں۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے جو ہے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر جہاں پر ہوتی ہے کمر تک، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا یہ سخت معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں ہے۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر
گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغیں گے، اللہ اکبر، یعنی اس کو سزا دی جائے گی جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اوپر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت جو ہے وہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اسی پر قیاس کیجئے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، اللہ اکبر، جان چھڑائیں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ ہر کوئی کہے گا مجھے اپنی پڑی ہے۔ بیوی یعنی بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 900، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا، حکم ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن یعنی وہ بظاہر نشہ نہیں ہوگا لیکن کیفیت ان کی نشے جیسی ہو جائے گی، پریشانی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے؟ ایک ہو، دو ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 ہاں مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اللہ اکبر۔ سوال پھر ان مصیبتوں سے نجات کیسے ملے گی؟ جواب قیامت کا دن آدھے کے قریب گزر چکا ہوگا تو اہل محشر اب آپس میں مشورہ کر لیں گے۔ کس طرح مشورہ کریں گے؟ کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈا جائے کہ ہم کو اس مصیبتوں سے نجات دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اپنے ہاتھ دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے آقا کی شان، اب شفاعت کے حوالے سے بھی یہاں بیان کیا جائے گا۔ غرض کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے دے، یعنی ہماری مشکل دور ہو جائے، ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، اللہ اکبر۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام یہ فرمائیں گے آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے نبی جو زمین پر تشریف لائے دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو سب سے پہلے رسول ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، کہ وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب عز و جل کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں تک کہ وہ بھی جو ہے شفاعت نہیں فرمائیں گے، یعنی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں،
مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ بعض احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں اذهبوا الی غیری، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ یعنی لوگ پوچھیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا، لوگ یہاں حاضر ہوں گے اور وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں پر بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب عز و جل نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا اور نہ آئندہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، سبحان اللہ، جو آج بے خوف ہے، جو آج بے خوف ہے، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہے۔ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہے، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے، یعنی نبی پاک کے پاس بھیجا جائے گا۔ اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، یعنی فتح کا دروازہ، فتح کا باب، باب دروازے کو کہتے ہیں۔ آج حضور مطمئن ہے، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان جو ہے وہ کر کے عرض کریں گے حضور تو ملاحظہ فرمائیں، حضور ملاحظہ فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے۔ حضور بارگاہ خداوندی عز و جل میں شفاعت فرمائیں گے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں، یعنی حضور ہماری شفاعت فرمائیں، لوگ کہیں گے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ پھر جواب میں حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انا لہا انا لہا، میں اس کام کے لیے ہی ہوں، سبحان اللہ، میں اس کام کے لیے ہی ہوں۔ انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہو کر، اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہاں صرف مسلمان کی بات ہے، جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوگا، کوئی کافر مرے گا تو اس کی حضور شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، حاجی کی جمع ہے حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی نہ کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء تک ان کی شفاعت کریں گے، سبحان اللہ۔ اب یہ شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علماء کی خدمت کرنی چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے، بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ علماء کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کریں، ہمیشہ عزت کریں، احترام کریں، خدمت کریں۔ اسی طرح یتیم بچے، ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے نیکی کا حکم، یہ بھی ہماری شفاعت نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا یہاں اور ایک چیز بیان کی گئی، نابالغ بچے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے جو انتقال کر جائیں، بظاہر تو بڑا دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہ شفاعت کا ذریعہ بنیں گے کل قیامت والے دن، اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائیں گے، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے اور بھی حدیث ہیں۔ سوال، قیامت کے دن اعمال نامہ کن لوگوں کو
یعنی لوگوں کو کیسے دیا جائے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس سے جو ہے پس پشت نکال کر پیچھے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، بیک سائیڈ پر۔ حوض کوثر کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، سبحان، یعنی سرکار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کنارے پر موتی کے کبے چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائم ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشکی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن گنتی میں ستاروں سے بھی زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ میزان کے بارے میں کچھ بیان فرما دے۔ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کا یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا، دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو ترازو ہے نا، ترکڑی پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، ترازو، میزان تولنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے، تو دنیا میں تو جو یہ ہے نا کہ جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ نیچے جھک جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زیادہ ہے۔ لیکن جو میزان عمل ہے اس میں جو نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی نا، تو جو نیکیوں کا پلہ ہوگا وہ نیچے نہیں جھکے گا بلکہ اوپر کی طرف بلند ہوگا۔ یہ معاملہ یعنی دنیا کے معاملے سے الگ ہوگا۔ سوال، پل صراط کے بارے میں کچھ بیان کر دیں۔ صراط حق ہے اور یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا گیا، جہنم کی پیٹھ پر، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، یعنی جنت کی کیفیت کو بیان کیا گیا جنت میں جانے کو، کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت اور پھر امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح جیسے یعنی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض آدمی ایسے یعنی بعض ایسے آدمی یعنی کہ جیسے بعض آدمی دوڑتا ہے عام حالت میں، جس طرح دوڑ لگائی جاتی ہے نا، اس طرح جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر جو ہے گھسٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل جانے کہ وہ کتنے بڑے بڑے لٹکے ہوں گے، یعنی وہاں پر لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ پل صراط سے جو گر جائے گا نا جہنم میں، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب یہ جو کیفیت بیان کی گئی کہ کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی جانور پر سواری کرتا گزرے گا، جس طرح مثال دی گئی، تو یہ اپنے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جس طرح جس کی نیکی ہوگی پھر اسی حساب سے پل صراط سے وہ گزر جائے گا۔ آگے سوال ہے کہ حساب کتاب اور پل صراط سے گزرنے کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف فرمائیں گے؟ جواب، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں، حسنات نیکی کو کہتے ہیں، کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرماؤں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے، اور وہاں سے پل صراط پر رونق افزون یعنی رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ سبحان اللہ، غرض ہر جگہ انہی کی دعائی ہوئی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں اور دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، تمام عالم کا بار ان کے ذمہ ہے، تمام عالم کی ذمہ داری سنبھالی ہوگی۔ قیامت کا دن کس کے لیے ہلکا بھی ہوگا، یعنی کسی کے لیے ہلکا سا بھی ہوگا، یہ سوال ہے۔ جواب، جی ہاں، مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا
ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں صرف اتنا وقت ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں جو ہے وقت لگتا ہے، ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج ہمارا حشر کا بیان تھا، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا ہمارا یہ سبق نہیں ہوتا، 15-20 منٹ کا یہ آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، 15 منٹ میں آپ مطالعہ کریں، 20 منٹ میں یہ لیکچر سن لیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔